शालोम, यीशु मसीह के नाम में आपको ज़ीशान अनील की तरफ से बहुत बहुत सलाम और वेलकम टू द न्यू वीडियो। और हम सीख रहे हैं टाइपोलॉजीज़ के हवाले से कि टाइपोलॉजीज़ क्या हैं और कहाँ पे पुराने अहदनामे में यीशु मसीह की टाइपोलॉजी हम देखते हैं। वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में भी हैं, पैसेजेस में भी हैं, स्टोरीज़ में भी हैं। लेकिन अभी जो हमने लास्ट वीडियोज़ कवर किया उसमें हम पर्सनालिटीज़ को देख रहे हैं और हमने मलकिसिदक को भी देखा है, हमने पहला आदम और पिछले आदम का भी हमने मुआजना किया। और आज जो हम टाइपोलॉजी देखने लगे हैं कि ये यीशु मसीह हमें मूसा में, मुक़द्दस मूसा में हमें किस तरीके से उनकी शबी और मुशाबती बातें और कंट्रास्ट एंड कंपैरिजन जो है ना वो हमें दिखाई देता है। सो ये टाइपोलॉजीज़ जो है ना बड़ी अच्छी तालीम है और मैंने पहले इस पर जिक्र भी किया हुआ है पिछली वीडियोस में। लेकिन आज लेट्स सी हाउ वी कैन सी क्राइस्ट इन मोसेस। पुराने अहदनामे में मूसा में हमें कैसे मसीह यीशु दिखाई देते हैं। सो लेट्स ओपन दिस टाइपोलॉजी टुडे। सबसे पहले तो मेरे बहनों भाइयों जो है ना इनकी पैदाइश ही आप देखें कि हालात जो थे ना पैदाइश के टाइम मूसा के वक्त भी बड़े ख़राब थे और यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और तब भी कहा था, जो फिराउन था उसने बोला था कि इसराइलियों की लड़कियां जो है ना उनको तो जीता रखो, लेकिन जो लड़का है उसको तुम मार दो। और इसीलिए मूसा को 3 महीने तक छुपाए रखा और फिर आखिरकार उन्होंने पानी में उसको छोड़ दिया था। और यीशु मसीह की दफ़ा भी हम देखते हैं कि जो हेरोदीस बादशाह था वो भी कत्ल व गारत के पीछे पड़ा हुआ था और उसने भी क्या किया था, 2 साल तक की उम्र के जितने लड़के थे उनको मरवाने का हुक्म दे दिया था। सो हालात जो पैदाइश के वक्त से हैं वो इनके ख़िलाफ़ ही हैं। सो इनकी जान जो है वो बड़े क्या कहते हैं मौजज़ाना तौर से बच के निकली है। और सबसे जो है ना स्ट्रॉन्ग टाइपोलॉजी वो है जी कि मूसा की मार्फत तो हमें शरीयत मिली, लेकिन फ़ज़ल, सच्चाई और फ़ज़ल खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत आए हैं। सो ये एक बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन यूहन्ना करते हैं, यूहन्ना की अंजील में है। और ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया। सो बेटे ने बाप को ज़ाहिर किया और मूसा ने जो है ना वो शरीयत हमें दी है और यीशु मसीह ने फ़ज़ल दिया, सच्चाई से हमें पहचान करवाई है। सो ये एक बुनियादी टाइपोलॉजी है। और उसके अलावा देखें कि ख़ास तौर पे मूसा ने क्या किया था, जब शरीयत दी थी ना, सो लॉज जब दी हैं तो उसने क्या किया था, उसने इसराइल के साथ अहद बांधा था। हाँ, और वो लिखा कि वो पहाड़ के नीचे उसने क्या किया था, इसराइलियों के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए थे, ठीक है। और फिर क्या किया था, कुर्बान गाह बनाई थी और वहाँ पे कुर्बानियाँ चढ़ाई। और फिर जो था ना खून वहाँ से लेके कुछ कुर्बान गाह पे और कुछ जो था ना उन लोगों के ऊपर छिड़का था। और खरूज 24 में लिखा हुआ है कि और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सोख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाई और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़रिए खुदावन के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बांसों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा, जो कुछ खुदावन ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावन ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। सो देखें कि टर्मिनोलॉजी कितनी सेम है। ये उस अहद का खून है और हमें पता है कि यीशु मसीह भी जब अहद बांधते हैं तो वो भी बिल्कुल यही अल्फाज का जो है ना वो इस्तेमाल किए हुए हैं। और उधर भी लिखा हुआ है कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, ठीक है। सो ये वहाँ पे भी अहद की बात हो रही है, यहाँ पे भी अहद की बात हो रही है। और फिर क्या हुआ था कि मूसा ने खून छिड़का और कहा, देखो ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का चबूतरा सा था जो आसमान की मानित शिफाफ था। और उसने बनी इसराइल के शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया। सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। सो दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक कि यीशु मसीह ने भी वहाँ पे क्या किया, प्याला दिया है बरकत के साथ और रोटी दी है, तोड़ी है रोटी और वो दी है, उनके साथ कम्यून की है, उनके साथ खाना खाया, शराकत की है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि खून है, अहद है और वो बुज़ुर्गों ने और सब ने जो है ना वो पहाड़ पे जाके खाया और पिया है
ٹھیک ہے. سو بالکل جو ہے نا وہ جو لاسٹ سپر ہے اسی کی ہے, ادھر بھی عہد بن رہا ہے ادھر بھی عہد. سو الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں. اچھا جی, پھر نیکسٹ ٹائپولوجی دیکھیں ہے یہ ہے جی گوئنگ اینڈ کمنگ فرام ایجپٹ. ہاں کہ مصر کو آنا جانا جو ہے نا وہ لگا رہا ہے. ایکچولی پورا تھیم ہے مصر, اب دیکھنا پرانے عہد نامے میں تو تھیم ہے پورے کا پورا. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی میں تو خاص طور پہ ایک تو وہ مصر میں پیدا ہوئے, لیکن ان کو وہاں سے بھاگ کے جانا پڑا, اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کے جانا پڑا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی اسی طریقے سے جو تھا نا وہ اپنی جان بچانے کے لیے ملک مصر کو جانا پڑا. تو موسیٰ وہاں سے ملک مصر سے نکلے ہیں, لیکن خداوند وہاں پہ جا رہے ہیں. اور لکھا کہ خداوند کے فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا, اٹھ بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا, اور جب تک میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک پیشن گوئی بھی جڑی ہوئی تھی. اور آگے جا کے لکھا ہے اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. ٹھیک ہے. سو یہ دیکھیں, یہ اب مصر سے بیٹے کو بلایا, یہ پیشن گوئی ہے, یہ ہوسی نبی کی معرفت وہاں پہ لکھا ہوا ہے 11ویں باب میں پہلی آیت ہے, جب اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا میں نے اس سے محبت رکھی اور اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا. اور یہ جو ہے نا یہ یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہو کہ وہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو. سو مصر از اے ویری جو ہے نا کامن تھیم ان دا اولڈ ٹیسٹمنٹ. اور اب موسیٰ نے کیا کیا تھا کہ اس نے تو ایکچولی بھائی کی جان بچانے کے لیے کیا تھا سب کچھ. اس نے اپنے اسرائیلی بھائی کی جان بچانے کے لیے جو تھا نا ایک مصری کو قتل کر دیا تھا. ہاں, اور اس کے اپنے بھائی نے راز افشاں کر دیا بعد میں, اور اس کو جو تھا ملک مصر چھوڑ کے تو مدیان کو جانا پڑا تھا. اور تھیم کی جو میں بات کر رہا ہوں نا, دیکھیں آپ بائبل میں تھیم جو ہے وہ ہے کہ باپ ابراہیم دیکھیں کہاں سے چلے ہیں, وہ میسوپوٹامیہ میں رہتے تھے جو بت پرستانہ تھا سارا ملک, اور وہاں سے وہ چلتے ہیں اور وہ سارا گزر کے نا ایسے درمیان میں یہ کیا لے کے سارا آ جاتا ہے مڈل ایسٹ. سو ادھر سے چل رہے ہیں وہ, اور ملک کنعان سارا گزر کے ادھر مصر میں آتے ہیں, اور مصر میں پھر رہائش رکھتے ہیں, اور وہاں سے پھر لکھا ہے بڑا مال ثواب لے کے اور لوط کو بھی ساتھ لے کے تو پھر واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے. سو گوئنگ اینڈ کمنگ اگین, سو یہ ابراہیم میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف میں بھی کہ اس کے بھائیوں نے بھی سب سے چھوٹے تھے, چونکہ یوسف تو اس کو جو تھا اسے جیلسی حسد رکھتے تھے تو اس کو بیچ دیا تھا مصریوں کے ہاتھ, غلام کے طور پہ بیچ دیا تھا. لیکن خداوند نے مصر میں ان کو برومند کیا, بڑا کیا, اور بہت بڑا کام کروایا ان سے بھی. اور موسیٰ کی زندگی میں بھی ہم بالکل یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, فرسٹ ٹائم آپ دیکھیں کہ اگلی ٹائپولوجی, فرسٹ ٹائم موسیٰ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. لکھا ہے کہ وہ تو سمجھتا تھا کہ لکھا ہے اس نے تو خیال کیا کہ میرے بھائی سمجھ لیں گے کہ خدا میرے ہاتھوں انہیں چھٹکارا دے گا, مگر وہ نہ سمجھے. پھر دوسرے دن وہ ان میں سے 2 لڑتےوں کے پاس آ نکلا اور یہ کہہ کر انہیں صلح کرنے کی ترغیب دی کہ آئے جوانوں, تم تو بھائی بھائی ہو, کیوں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو. لیکن جو اپنے پڑوسی پر ظلم کر رہا تھا اس نے یہ کہہ کر اسے ہٹا دیا کہ تجھے کس نے ہم پر حاکم اور قاضی مقرر کیا, کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل اس مصری کو قتل کیا تھا. موسیٰ یہ بات سن کر بھاگ گیا اور مدیان کے ملک میں پردیسی رہا, اور وہاں اس کے 2 بیٹے ہوئے. سو لیں یہ ہوا سارا واقعہ. اپنے ہی بھائی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس نے کہا تو کون حاکم ہے ہمارے پہ, قاضی تجھے کسی نے مقرر کر دیا. اور موسیٰ کو جو ہے نا جانا پڑا. اینڈ ناؤ سی the same thing happened with Christ. لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. We rejected. Not only Israelites, اسرائیلیوں اور یہودیوں نے نہیں, جینٹائلز نے بھی ریجیکٹ کیا تھا خداوند کو. جتنے اس ٹائم رومی تھے اور جتنے یونانی تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا, وہ بھی سارے کے سارے شامل تھے. سو خداوند مصر میں آئے, اس دنیا کے مصر میں آئے خداوند, تاکہ اس مصر کی غلامی سے ہمیں نکال کے وعدہ کی زمین یروشلم میں, آسمانی یروشلم میں لے کے جائے. بٹ ان ہز فرسٹ کمنگ جیسے موسیٰ کو ریجیکٹ کیا, ایسے ہی موسٹلی لوگوں نے یسوع مسیح کو بھی ریجیکٹ کیا. اور لکھا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن آگے بڑی بات دیکھیں, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, لیکن انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو پھر بھی خدا نے اپنا رحم یہ کیا کہ پھر بھی میں جا رہا ہوں, لیکن جو ایمان لے آئے گا, جو کچھ میں نے زمین پہ کیا اس پہ ایمان لے آئے گا, وہ پھر بھی بچ جائے گا. میں وعدے کی زمین میں اس کو لے جاؤں گا.
मूसा बाय द वे नहीं था लेके जा सका वादा की ज़मीन में, हाँ उसको यशवा का आगे फिर वो लेके गया था, लेकिन मूसा एनीवे ये भी टाइपोलॉजी, इसको आगे चल के देखते हैं। सो बट ये थी जी फर्स्ट कमिंग। सो नाउ जैसे फर्स्ट कमिंग है क्राइस्ट की, वैसे ही सेकंड कमिंग भी है, और मूसा की भी जैसे फर्स्ट कमिंग थी वैसे ही सेकंड कमिंग भी हुई है, आमीन। और लेकिन जब दूसरी दफ़ा मूसा आया ना तो खुदावंद की तरफ से आया। पहली दफ़ा वो अपने ज़ोरे बाजू से करना चाह रहा था, हैं अभी वो हाकम या वो काजी नहीं था बना, वो फिरौन नहीं था बादशाह। सो लेकिन चूँकि वो रॉयल फैमिली से था तो इसलिए वो बचाना चाहता था अपने ज़ोर पे, लेकिन इट वाज़न्ट दैट टाइम, अभी उसका वक्त नहीं था। सो 40 साल का था जब ये हुआ, और फिर वो मुल्क मदियान में गया, वहाँ पे शादी बच्चे सारा कुछ किया, और वहाँ से जब वापस आता है दैट इज़ द सेकंड कमिंग। और वो उससे पहले एक वाक़या होता है, जलती झाड़ी का वाक़या मूसा के साथ, हम सबको पता है। सो वहाँ पे खुदावंद से हम कलाम होते हैं, और लिखा है वहाँ पे, तब मूसा ने खुदावंद से कहा, जब मैं बनी इसराइल के पास जाकर उनको कहूँ कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वह मुझे कहें कि उसका क्या नाम है, तो मैं तुमको क्या बताऊं, तो मैं उनको क्या बताऊं। खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो मैं हूँ, सो तो बनी इसराइल से यूँ कहना कि मैं जो हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। खरूज 3 में, ठीक है। सो इस तरीके से खुदा ने कहा कि मैं भेज रहा हूँ तुझे, यू आर नॉट गोना बी अलोन। उसको लाठी भी दी, उसको मोर्जों की कुदरत भी दी, ठीक है, जजमेंट भी वो लेके आ सकता ठीक है। दूसरी कमिंग में देखें, दिस इज़ ऑल जो वर्डिंग अब मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ जजमेंट की है, ठीक है, और वो निकाल के लेके वापस जा सकता है उनको। सो उसके इक्विप है, पावर है उनके पास। इज़ नॉट गोना बी लाइक ए हम्बल इंसान की तरह नहीं, ठीक है। और एक जगह लिखा है कि खुदावंद मूसा को कहते हैं कि मैं तुझे फिरौन के लिए खुदा मुकर्रर कर, खुदा बनाता हूँ तुझे, तू जो उसके साथ करना चाहे तो कर सकता है। अच्छा, और देखें फिर जब मूसा वहाँ पे जाता है, दूसरी दफ़ा जब जाता है तो उसके लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, दे रिसीव्ड हिम, और हारून भी उसके साथ, और सारे इसराइल। फिर जैसे जैसे उसने कहा लोगों बुड़बुड़ाए बीच में किया, वो जब बाहर निकले तब, लेकिन उस दौरान उन्होंने मूसा का साथ दिया। सो दे एक्सेप्टेड हिम, और मूसा अपने साथ 10 आफ़तें लेके आया था, आमीन। लेकिन मूसा को चूंकि अपनी दूसरी आमद में लोगों ने एक्सेप्ट किया था, ठीक यीशु मसीह भी जब दूसरी आमद में आना है ना खुदा यीशु मसीह ने, तो लिखा है कि जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उस पर नज़र करेंगे, हाँ। और लिखा है कि तमाम इसराइल निजात पाएगा। इसराइल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और लिखा है जब तक गैर कौमें पूरी दाखिल ना हो वो ऐसे ही रहेगा। फिर आगे लिखा है इस सूरत में तमाम इसराइल निजात पाएगा। सो जेंटाइल्स भी और यहूदी भी। सो वो हैं जो जैतून के दरख्त की पौलुस रसूल बात करते हैं रोमियो 11 में, ठीक है। सो इस तरीके से तमाम इसराइल निजात पा जाएगा। सो दूसरी आमद में ये सब कुछ होगा। यहूदी भी उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे कि वो यार ये वही मसीहा है, अभी वो नहीं पहचान पा रहे। सो लेकिन यीशु मसीह ने जब दूसरी आमद में आना है वो उन्होंने जजमेंट के साथ आना है, जैसे मूसा प्लेग्स लेके आया था, हाँ 10 आफ़तें पड़ी। और अब देखें 10 आफ़तें और मुकाशफा की आफ़तों को आप मुआजना करें तो बड़ी मेल खाती बातें उनमें भी, वो भी टाइपोलॉजीज ही हैं एक हिसाब से। सो वो मूसा लेके आ रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह लेके आ रहे हैं। और 10 आफ़तों में जो मेन मेहनत थी ना, वहाँ पे लिखा है कि दरिया, नहरों, झीलों, तालाबों का पानी खून हो गया था, मवेशी मारे गए थे जानदार, ठीक है। और नरसिंगों की आफ़तों में लिखा हुआ है खून मिले ओले और आग ज़मीन पर डाली गई, तिहाई दरख्त और आग जल गई, समुंदर का पानी खून, तिहाई जानदार मखलूक़ात मार गई। सो सेम वही है, लेकिन ये बड़े पैमाने पे हुआ है, ठीक है। वो सिर्फ मिस्रियों की हद तक था। सो यीशु मसीह में जो भी टाइपोलॉजी, जो भी ये बात पूरी होती है ना, वो हमेशा इट्स ए बिगर पिक्चर, बिगर सेंस। जैसे मूसा वादा की ज़मीन में लेके गया मुल्क कनान में, यीशु मसीह हमें आसमानी यरूशलेम में लेके जाते हैं, अपनी आसमानी बादशाहत में लेके जाते हैं, आमीन। अच्छा, फिर देखें आगे। सो फिर मूसा जो था, लिखा कि वहाँ पे सारे मिस्र और पत्थर और लकड़ी के बर्तनों में भी खून ही खून हो गया था। सो जो पीने का पानी था ना कह ले कि वो भी सारा खून हो गया था। और मुकाशफा की आफत देखें, वहाँ पे भी है कि तिहाई पीने का पानी ना गुदुरने की मानिद कड़वा हो गया। सो पीने वाला पानी कड़वा हो गया। सो सेम आफत है तकरीबन। और फिर लिखा है कि उसने अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा, लिखा है अपना हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ताकि मुल्क मिस्र में तारीकी छा जाए, और 3 दिन रही। सो तारीकी छा गई है। और यहाँ पे देखें मुकाशफा में आके सूरज, चांद, सितारे तिहाई हिस्सा तारीक हो गया,
اب سورج کا دیکھیں اگر 1/3 حصہ ہی تاریک ہو جائے تو جس طرف وہ حصہ ہے وہ دنیا کا سارا ایریا ہی وہ تاریک ہو جائے گا. سو اگین اٹس اے بگر ججمنٹ. پھر لکھا ہے کہ وہ مینڈک اور جوئے اور مچھر جو تھے نا وہ بھی آئے تھے. اور مکاشفہ کی آفتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹڈیوں کا ذکر ہے. لکھا ٹڈیاں نکل پڑیں اور انہیں بچھیوں کی سی طاقت دی گئی. وہ ڈنک مارتی تھی اور وہ ایسا زہر چھوڑتی تھی کہ آدمی سے تڑپتے تھے, مرتے نہیں تھے, وہ اذیت دینے کے لیے تھی. اور لکھا کہ اس ٹائم میں لوگ موت ڈھونڈیں گے لیکن ان کو موت نہیں ملے گی. سو سیم باتیں ہیں جی ججمنٹ کی. پھر پلوٹھوں کی ہلاکت ہم سب جانتے ہیں. اور وہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ جو مکاشفہ میں ہے وہاں پہ لکھا کہ آگ اور دھوئیں اور گندک سے 3/4 آدمی مارے گئے. سو لکھا کہ لوگ برا کے خوف سے جو ہے نا چٹانوں میں اس کی غاروں میں چھپیں گے کہ ہمیں برا کے غضب سے بچا لو. سو موسیٰ تو ابھی کچھ اتنا زیادہ نہیں تھا کر سکا, ٹھیک ہے, لیکن وہ بھی اس ٹائم کے حساب سے بڑی تھی. سو لیکن یسوع مسیح نے جب آنا ہے تو دیٹس انبیئریبل. اچھا جی, پھر میں نے بتا دیا کہ سو خداوند نے سب کو بچانا ہے. اس نے تو صرف اسرائیلی کو بچایا تھا. سو خداوند میں یسوع مسیح میں کوئی یہودی کوئی یونانی نہیں, ٹھیک ہے, بلکہ ہم سب جو ہے مسیحی ہم ایک بدن کا حصہ بن جاتے ہیں جو بھی ایمان لے آتا ہے. اچھا جی, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جو رائل فیملی سے تھا وہ فرعون کے بعد وہی تھا. لیکن لکھا ہے کہ اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا, اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی کی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا. اور اگلی ورس دیکھیں, اور مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بڑی دولت جانا. سو یہ عبرانیوں میں آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, یہاں پہ مسیح کا ورڈ یوز ہو رہا ہے, حالانکہ یہ پاک خداوند کے کہنے پہ کیا تھا سب کچھ. تو وہ کہہ رہے ہیں مسیح کے لیے لعن طعن اٹھانے کو مصر کے خزانوں سے بہتر جانا. سو دے آر آلریڈی کمپیئرنگ دا تھنگس کہ یسوع ہی خداوند ہے, یسوع ہی مسیحا ہے. اچھا, سو یسوع مسیح بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, موت بلکہ صلیبی موت, یہاں تک فرمانبردار. موسیٰ نے موت نہیں تھی برداشت کی, ٹھیک ہے, کہ اپنے لوگوں کے لیے جان نہیں تھی. وہ خداوند نے کہا تھا کہ بس یہاں تک تیرا کام اب ہو گیا, سو تو وعدہ کے زمین میں نہیں جا سکے گا, ٹھیک ہے. لیکن جو صلیبی موت ہے, جو کیا کہنا چاہیے, جو لعنتی موت, ٹھیک ہے, موسیٰ وہ نہیں. سو یہاں پہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع مسیح میں بڑے اٹس اے بگر اس کا براڈر سینس ہے. اچھا جی, سو یہ پورا والا پڑھنے والا ہے ویسے تو, پر میں ویڈیو نہ لمبی ہو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. اچھا, نیکسٹ ٹائپولوجی ہے کہ موزیز جو تھا نا وہ بھی اچھا چرواہا تھا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف داؤد بادشاہ چرواہا تھے شاید, وہی بھیڑ بکریاں چلاتے تھے, لیکن موسیٰ بھی بھیڑ بکریاں چلاتے تھے. جب وہ مدیان میں گئے نا, سو وہاں پہ جو تھا نا جب بھاگ کے گئے ہیں تو وہاں پہ ایک کنویں کے پاس جو تھا نا ان کو لکھا ہے کہ مدیان کے کاہن کی 7 بیٹیاں ان کو ملتی ہیں. لکھا ہے وہ آئیں اور پانی بھر بھر کر گٹروں میں ڈالنے لگیں تاکہ اپنے باپ کی بھیڑ بکریوں کو پلائیں. سو وہ آئیں وہاں پہ پانی پلانے بھیڑ بکریوں کو, اور گڈریے آ کر ان کو بھگانے لگے. سو یہ دوسرے گڈریاں جو آئے ہیں ان کو بھگاتے تھے. لکھا ہے لیکن موسیٰ کھڑا ہو گیا اور اس نے ان کی مدد کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا. تو یہاں پہ موسیٰ نے ان عورتوں کی مدد بھی کی اور ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی بھی پلایا. اور لکھا ہے کہ موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. سو موسیٰ میں بڑی ہمبلنس تھی, حلیمی تھی, محبت کرنے والا بندہ تھا. اور یہاں پہ وہی چرواہے والی ہم اس کی خوبی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس نے نہ صرف عورتوں کو بھی بچایا, ان کی بھیڑ بکریوں کو پانی بھی پلایا, اور جو جھوٹے چرواہے تھے جو تنگ کر رہے تھے ان کے آگے وہ کھڑا ہوا ہے, شیلڈ بنا ہے, ٹھیک ہے, ان کی جن کو وہ جانتا نہیں ہے. سو بالکل یسوع مسیح کی تصویر نہیں ہے ادھر, کہ خداوند ہم گناہ گاروں کے لیے وہ شیلڈ بنے ہیں ہماری. ہم یسوع کے لہو میں چھپ جاتے ہیں اور ہم بچ جاتے ہیں. باپ کو ہم نہیں دکھائی دیتے, یسوع کا لہو دکھائی دیتا ہے. سو موسیٰ وہاں پہ بیچ میں کھڑا ہو گیا ان کے آگے اور بچایا ہے, اور یسوع بھی ہمیں اپنے لہو سے, اپنی قربانی اور کفارے سے مسیح خداوند ہمیں بچاتے ہیں. آمین. اور یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا, اور جب موسیٰ چلا جاتا ہے نا آگے, سو لکھا ہے کہ وہ بیٹیاں جا کے اپنے باپ کو بتاتی ہیں, تو وہ کہتا ہے تم اسے کیوں چھوڑ آئی, اسے بلا لاؤ کہ روٹی کھائے. اور موسیٰ اس شخص کے ساتھ رہنے کو راضی ہو گیا. تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موسیٰ کو بیاہ دی. سو اس طریقے سے پھر صفورہ کے ساتھ
شادی ہوئی، اور موسیٰ پھر اس کے بعد بھیڑ بکریاں چراتا رہا تھا ادھر، ٹھیک ہے، جتنے میرے خیال 30-40 سال رہے تھے، تو 40 سال ہی ہے. سو وہ جو تھے نا ادھر بھیڑ بکریاں چراتے رہتے، اور پھر ان کی سیکنڈ کمنگ ہوئی تھی. ہاں اوکے جی. اچھا، اور دیکھیں اسی کے ساتھ کا ملتا جلتا واقعہ ہے یسوع مسیح کا اور سامری عورت کا. وہ بھی کنویں پہ ہے اور خداوند اس سے پانی مانگتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ تو مجھ سامری سے یہودی ہو کے پانی مانگتے ہیں. تو خداوند کہتے ہیں کہ اگر تجھے پتہ ہوتا کہ میں کون ہوں تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. تو وہ کہتی ہے کہ تیرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، کنواں گہرا ہے، تیرے پاس بھرنے کو کچھ ہے نہیں، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے؟ وہ اسے سوال کر رہی ہے. اور یسوع مسیح کا کلیم ویسے ہے، یعقوب نہیں. He said, اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں. اس کو تو ابھی پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے. اچھا، موسیٰ دیکھیں، موسیٰ تو بہت بعد میں آ رہے ہیں. سو ابراہیم سے بھی بڑے ہیں وہ. سو پھر آگے خداوند کہتے ہیں یسوع نے جواب میں اسے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا وہ پھر پیاسا نہ ہوگا. لکھا ہے یسوع نے جواب میں اسے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو زندگی کی، جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا. سو چشمہ بن جاتا ہے نا، پھر ندیاں پھوٹتی ہیں ہمارے اندر سے. آمین. اور چرواہے والی بات بھی دیکھیں، ایک یسوع مسیح نے خود کہا ہے اچھا چرواہا میں آؤں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دے دیتا ہے. اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. ٹھیک ہے. سو اسرائیلیوں کی بھی اور جینٹائلز کی بھی جنہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا، وہ کہتا ہے وہ بھی میرے گلہ کی بھیڑیں ہیں. جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا اس کی بھیڑ بن جاتی ہے. سو موسیٰ میں بھی دیکھیں یہ بات پائی جاتی تھی. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں جی موسیٰ جو تھے نا وہ بڑے اچھے انٹرسیسر تھے، بڑے اسٹرانگ انٹرسیسر تھے. اور وہ لڑتے تھے خداوند سے اسرائیلیوں کے لیے، اسرائیلیوں کے بہاف پہ. صحیح ان کا جو تھی نا وکالت کرتے تھے. اور جب انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا نا کہ نیچے سونے کا وہ دیوتا بنا کے اس کو پوج رہے ہیں، تو خداوند کے پاس گئے ہیں. لکھا ہے وہ اوپر گئے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں. اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا. سو اتنی حد تک وہ جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو گناہ کر رہے ہیں. ہے نا بالکل ادھر یسوع مسیح کی تصویر کہ موسیٰ کن کے لیے کر رہے ہیں اتنا کچھ؟ جو گناہ کر رہے ہیں، جنہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں میرا نام مٹا دے کتاب میں سے اپنی، ان کو نہ کچھ کہے. اور بالکل ایسے یسوع مسیح بھی باپ کو کہتے ہیں کہ میرے پہ ساری ججمنٹ ہے، سارے گناہ جو بھی ہیں میں اپنے اوپر لیتا ہوں، اور اس بیٹے کو، اس بیٹی کو رہائی دے دے، اس کو چھوڑ دے. سو بالکل شفایت والی بات ہے کہ ہی واز انٹرسیسر. اور یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن درمیانی، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح بہت سب سے بڑے تو وہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لیکن ایک ٹائم پہ خداوند نے موسیٰ کی بات نہیں تھی سنی، جب وہ چٹان والا واقعہ ہوا تھا نا، جو چٹان سے پانی نکالنے والا تھا واقعہ. ٹھیک ہے. وہاں پہ خداوند اس سے ناخوشی ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی بڑائی کرنا چاہی تھی. اور موسیٰ نے بڑی کہا خداوند کا کہ خداوند مجھے معاف کر دے. انہوں نے کہا اس مضمون پہ میرے سے بات ہی نہ کر. لیکن یسوع مسیح میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ خوش ہوا ہے بیٹے سے، ہر وقت خوش ہوتے رہے ہیں. یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں. اس نے فرما برداری کی ہے، موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی ہے. سو کرائسٹ از سو بگ اینڈ ہی از دا الٹیمیٹ سیویئر. موسیٰ نہیں تھے بچا سکے اسرائیل کو، وعدہ کی سرزمین میں نہیں تھے لے کے جا سکے. اچھا جی، پھر موسیٰ کے بپتسمہ کو بھی کرتے ہیں کہ موسیٰ نے پانی سے جو بنی اسرائیل کو گزارا تھا سمندر میں سے، اس نے سمندر کا بپتسمہ دلایا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ لکھا ہے پہلے کرنتھیوں میں، یا یہ بھی آپ دیکھیں موازنہ ہی کر رہے ہیں، ٹائپولوجی ہے یہ بھی. ادھر لکھا ہے اور سب ہی نے اس بادل میں سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. سو یہ بپتسمے کی پہلے بات ہو رہی ہے. اور
یسوع مسیح میں ہم سب جانتے ہیں کہ اصل بپتسمہ جو ہے نا وہ ہے، وہ تو جسمانی نجاستوں سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، طہارت والی بات ہے، لیکن یسوع کا بپتسمہ دیکھیں ادھر لکھا ہے، اور اسی، یہ پہلا پطرس 3:21 میں، اور اسی پانی کا مشابہ بھی، یعنی بپتسمہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے۔ اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے۔ سو ہم باطن سے، اندر سے، دل، جان سے، روح سے ہم خدا ان کے ساتھ جڑتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو۔ سو وہ ہے اصل بپتسمہ، یسوع کی موت کا اور اس کے جی اٹھنے کا ہم اظہار کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے وہ ہوا اور جی اٹھا ویسے ہی ہم بھی جی اٹھیں گے۔ آمین۔ سو اچھا، بس 2 اور ہیں اور پھر میں اس کو کلوز کروں گا، لمبی اور یہ ویڈیو۔ ایک ہے جی ریلیشن شپ والی بات، جیسے میں نے ہلکی سی کاری دی ہے، ٹھیک ہے، کہ موسیٰ کے ساتھ جو تھا نا، خدا ان کا بڑا قریبی رشتہ تھا، اور موسیٰ کے لیے کہا ہے کہ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند اس سے رویا میں دکھائی دوں گا، خواب میں اسے باتیں کروں گا۔ نبی کے ساتھ اس طریقے سے باتیں ہوتی ہیں، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ سو موسیٰ کو کہہ رہے ہیں وہ نبیوں سے بھی اوپر ہے، میں اس سے مومو میں نہیں بلکہ روبرو اور سرین طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ وہ کروبیوں کے بیچ میں شکائنہ گلوری آ کے ٹھہر جاتی تھی نا، ٹھیک ہے۔ سو موسیٰ کے ساتھ ایسے سرین، حالانکہ وہ تو صرف پاک ترین مقام ہوتا تھا، موسیٰ تو اوپر جاتا تھا، اوپر تو اس سے بھی بڑا دیدار ملتا ہوئے گا اس کو، لکھا ہے سرین۔ اور آگے لکھا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا، اور خدا کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایڈریس کر رہے تھے ہارون کو اور مریم کو، جنہوں نے موسیٰ کے خلاف باتیں کی تھی۔ خدا ان کو، اس کے سگے بہن بھائی ہیں، ان کے لیے خدا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں بخشوں گا، تم نے گڑبڑ کی ہے، کہ موسیٰ کے لیے تم نے ایسے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ذات کا پرتو اس میں سے نکلا ہے، وہ ہے یہاں پہ وہ موسیٰ سے کئی درجے، ٹھیک ہے، بلکہ موسیٰ تو اس کی وہ موسیٰ کا خالق ہے۔ اور ایک جگہ پہ دیکھیں وہ واقعہ ہے کہ جہاں پہ خدا ان کا جو ہے چہرہ بدل جاتا ہے، سورج کی معنی لکھا چمکا ہے، اور پوشاک نور کی معنی سفید ہو گئی، اور موسیٰ اور ایلیا وہاں پہ آ جاتے ہیں، اور پطرس کہتے ہیں میں یہاں پہ مذہب بناؤں 3، ٹھیک ہے، خدا کہتے ہیں کہ نہیں، اور لکھا ہے کہ دیکھو ایک نورانی بادل ان پر سایہ کر لیا، اور اس بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اس کی سنو۔ سو یسوع مسیح سے خوش ہیں خدا مند۔ اور موسیٰ پہ بھی چمک آتی تھی باید بھی، ہلکی پھلکی، اس کے چہرے پہ بھی نور آتا تھا۔ یہ بھی ٹائپولوجی ہے۔ چلیں یہ آخری ٹائپولوجی اینڈ دین آئی ول کلوز۔ اور یہاں پہ ہے کہ جی اچھا جی، موسیٰ کے لیے لکھا ہے کہ جب موسیٰ شہادت کی دونوں لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے کوئی سینہ سے اتر آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے۔ اور جب ہارون اور بنی اسرائیل نے موسیٰ پر نظر کی اور اس کے چہرہ کو چمکتے دیکھا تو اس کے نزدیک آنے سے ڈرے۔ سو وہ جو تھے وہ ڈرتے تھے اس کے پاس آنے سے۔ اور آگے لکھا بنی اسرائیل موسیٰ کے چہرہ کو چمکتے دیکھتے تھے کہ اس کے چہرہ کی جلد چمک رہی، اور جب تک موسیٰ خدا ان سے باتیں کرنے نہ جاتا تب تک اپنے منہ پر نقاب ڈالے رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ سو اصل میں ہوتا کیا تھا، پہلے ہی دفعہ تو موسیٰ کو نہیں تھا پتا تھا، لوگوں نے دیکھا، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا، وہ نقاب ڈال کے رکھتا تھا۔ اور اب اس کو دیکھیں، اس بات کو کھولتے ہیں دوسرے کرنتی میں پالوس رسول، اور وہ کہتے ہیں کہ اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے۔ کیا وہ جو نور ہے، وہ جو چمک رہی ہے، کہہ رہے اس مٹنے کے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور موسیٰ جو تھا وہ اس لیے نقاب ڈال کے رکھتا تھا کہ لوگ جو ہے یہ نہ دیکھیں کہ یار یہ تو نور گھٹتا جا رہا ہے، یہ تو ختم ہو رہا ہے، یہ تو اینڈ ہو گیا۔ سو لوگ کسی بھی والے سے ڈسکریج یا ڈسیپشن میں نہ پڑیں، ٹھیک ہے۔ سو پالوس یہ ادھر بتا رہے ہیں۔ اور آگے کہتے ہیں لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ تو اب وہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ یہ پردہ ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، جو نور سے روکتا ہے، جو خدا کے پاس آنے سے روکتا ہے، اور وہ شریعت کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں۔ جیسے لکھا ہے آگے، مگر آج تک جب کوئی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔
सो वो उस पर्दे को, अब वो पर्दे की तरफ आ गए। लेकिन जो जिल्द और नूर की बात थी कि वो घटता जाता है, लेकिन यीशु मसीह में हम दर्जा बदर्जा लिखता है, बदलते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं। सो इट्स टोटली ऑपोजिट, कंट्रास्ट है ये इस टाइपोलॉजी में। लेकिन यीशु मसीह में हम दर्जा बदर्जा कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। तो मूसा का नूर जो है वो कम हो रहा है, हमारी कुर्बत खुदावंद में, और हम नूर में बढ़ते चलते जाते हैं। मैं नूर में बढ़ता चलूँगा, है ना वो गीत। ओके, सो पर्दा, अच्छा जी, पर्दे पे अब छोटी सी बात आ गई है, इसको भी देख लें। और लिखा है, लेकिन जब कभी उनका दिल खुदावंद की तरफ फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा, और खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदा का रूह है वहाँ आज़ादी है। सो वो ये कह रहे हैं कि पर्दा जो है ना, वो जब मसीह यीशु में आएंगे तो उनके से भी पर्दा उठ जाएगा। और लिखा है, मगर जब हम सब के बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीला से जो रूह है, हम उस जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते जाते हैं। ठीक है, सो वो तो मुनक्कस घटता जाता था, लेकिन हमारे से जलाल मुनक्कस होता है। ठीक है ना, हम खुदावंद को जाहिर करते हैं, यीशु की हम बिल्कुल उसके चाल चलन और उसके मुताबिक ढलते हैं। सो हमारा ये है जलाल जो हमारे से दिखाई देना चाहिए। और देखें अब आखिरी बात और फिर ख़त्म, ये है जी, यीशु मूसा से अफजल कैसे हैं। और ये बड़ी गहरी बात है। मूसा के लिए लिखा है, ये अबरानियों में देखे कंपैरिजन कर रहे हैं अब पौलुस रसूल, और यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वो मूसा से इस कदर ज़्यादा इज्जत के लायक समझा गया, यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, जिस कदर घर का बनाने वाला घर से ज़्यादा इज्जतदार होता है, कि यीशु मसीह जो है वो घर का बनाने वाला है, इसलिए वो ज़्यादा इज्जतदार है। चुनाचा हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीज़ें बनाई वो खुदा है। लिखा है, मूसा तो उसके सारे घर में खादम की तरह दयानतदार रहा, ताकि आइंदा बयान होने वाली बातों की गवाही दे। सो मूसा तो कह रहे हैं उसके घर में खादम था, ठीक है, नौकर वाली बात थी, लेकिन वो दयानतदार नौकर था। और लिखा है, लेकिन मसीह बेटे की तरह उसके घर का मुख्तार है। सो यीशु मसीह अगेन वो बेटा है, ठीक है, वो जो घर का बनाने वाला है, ठीक है, उसका बेटा है, और बेटा वारिस होता है, ठीक है, बेटा ऑनर है। और लिखा है, और उसका घर हम हैं, बशर्त कि अपनी दलेरी और उम्मीद का फ़ख्र आखिर तक मजबूती से कायम रखें। सो लेकिन हम कंपैरिजन पे रहेंगे कि यीशु मसीह जो है ही इज़ ऑनर, ठीक है, और वो खालिक और मालिक तो है ही, लेकिन वो घर का भी जो बनाने वाला है, और मूसा जो है वो खादम है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि मूसा में बड़े हवाले से हमें यीशु मसीह की तस्वीर, झलक और बातें दिखाई देती हैं। और इसके अलावा ढेर टाइपोलॉजीज़ हैं, मूसा के हवाले से तो बहुत ही हैं, लेकिन वी डोंट हैव एनफ टाइम कि मैं करूं इसको सारा कवर। तो अपने तौर पे आप ज़रूर देखिएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी करें, ताकि दूसरे बहन भाई भी सीख सकें और बरकत का सबब बन सकें हम एक दूसरे के लिए। आमीन। सो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बरकत मिले, एंड गॉड ब्लेस यू।